والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر چل رہی تھی اور کل کے پروگرام میں آپ نے سماعت فرمایا ہوگا جو ہم نے ماقبل آیات کا شان نزول ذکر کیا کہ کفاران قریش، سرداران قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے پاس آنے کی دعوت دی اور ان سب نے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ سلسلہ تبلیغ موقوف کر دیجئے اور ہم سے جو آپ دنیاوی نفع چاہتے ہیں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ سرداری چاہیے، پیسہ چاہیے، کسی عورت سے خاص آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، زمین، باغات چاہتے ہیں، وہ سب ہم آپ کو دے دیں گے۔ یا خدا نخواستہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کا علاج بھی کریں گے اور خرچہ پورا ہم دیں گے، لیکن آپ اس سلسلہ تبلیغ روک دیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے براءت کا اظہار فرمایا تو انہوں نے پھر آپ سے مختلف قسم کے مطالبات کیے کہ آپ اگر ہمارے یہ مطالبات پورے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن یقیناً ایک نبی کا یہ منصب نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے ہر مطالبے کے مطابق ان کو چیزیں فراہم کر دے، اور جبکہ کامل یقین یہ ہو، من جانب اللہ اطلاع دے دی گئی ہو کہ یہ صرف ہیلے بہانے ہیں، صرف آپ کو الجھانے کی ایک کوشش ہے، ایمان یہ پھر بھی لے کر نہیں آئیں گے۔ اگر ان کے مرضی کے موافق عمل کر بھی دیا جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ یہ غیبی معاملہ آگے کا ان کے قلوب کے حالات جانتا تھا، لہٰذا ان کے ان بیجا مطالبات پر کوئی توجہ نہیں کی گئی اور ان کے ان مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا۔ لہٰذا جب انہوں نے سارے جو پچھلی آیات تھیں ان میں ڈیمانڈ کی تو اللہ تعالیٰ نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، سبحان ربی، میرے رب کو پاکی ہے، یعنی میرا رب پاک و صاف ہے، اس کی ذات بالکل پاک ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولہ، میں تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بشر ہوں، ایک آدمی ہوں۔ تو یہاں بشر کہنا اپنے آپ کو عارض انکساری کے طور پر ہے، اور یہ عقیدے کا بیان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت عام آدمی کے مقابلے میں کامل ہے۔ لہذا اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کا انکار ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ایک بشر ہوں۔ تو گویا کہ جب اللہ کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قاصد ہوں، تو قاصد تو اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا کہہ کر بھیجنے والے نے اس کو کہہ کر بھیجا ہے، جتنا کام اس کو سپرد کیا وہ تو اتنا ہی کام کرے گا۔ تو مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ میں آ کے تمہیں ڈر سناؤں، تمہیں خوشخبریاں سناؤں آخرت کے بارے میں، تمہیں ایمان کی دعوت دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاؤں، تمہیں رسالت کے اقرار کی طرف بلاؤں، قرآن پاک کو حق کتاب تسلیم کر لینے کی طرف بلاؤں۔ اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک، لیکن جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو اللہ نے مجھے ان کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، جب میں ان کا مکلف نہیں تو میں ان کو پورا بھی نہیں کروں گا، اور ان کو پورا نہ کرنا یہ میرے لیے کوئی نقص کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں معاذ اللہ نبوت کے اندر کوئی نقص نہیں پیدا ہوا، کوئی نبوت کمالات نبوت کی کمی ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ یہ نبی کا منصب ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی بیجا جو مطالبات ہیں اور الٹی سیدھی خرافات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا بعث اللہ بشر رسولا۔ تو اب یہ پہلے نبی کریم نے بیان فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بشر ہوں، لہذا اتنا ہی کام کروں گا جتنا اللہ تبارک و تعالی نے میرے سپرد کیا ہے۔ اب آگے ان کی جو ذہنی پستی تھی اس کو اللہ نے بیان فرمایا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول کو بطور قاصد ایک بشر کو بطور قاصد بھیج دیا۔ تو گویا کہ جو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی واضح علت تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم کو حقارت کے ساتھ اپنی طرح بشر متصور کیا۔ تو دیکھیے، ایک ہے انبیاء علیہ السلام کا بشر ہونا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ایک ہے ان کی بشریت کو نگاہ حقارت سے دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان پہ ایمان لے کر آئیں۔
یہ ہے اس بشریت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اور اس بشریت کو بنیاد بناتے ہوئے معاذ اللہ انہیں لائق اتباع تصور نہ کرنا، یہ ہے کفر اور کفار کا طریقہ تھا۔ لہذا نبی کو بشر کہنا یہ اگر توہیناً تحقیراً نہ ہو بلکہ ایک عقیدے کے اور حقیقت کے بیان کے طور پر ہو کہ تمام انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، ہمارے نبی بھی ایک بشر تھے، تو بالکل درست۔ اور اگر یہ تحقیراً ہو، توہیناً ہو جائے کہ وہ کیا ہیں، ایک بشری تو ہیں معاذ اللہ، ایک عام بشری تو ہیں، ہماری طرح ہی تو ہیں، تو یہ پھر کفر کے اندر جائے گا اور یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ایمان لانے سے جس وقت کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، کس چیز نے روکا؟ صرف اس بات نے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ایک ہماری طرح بشر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمین پر آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے ہی فرشتے ہوتے جو بڑے اطمینان سے چین سے زمین پر چل رہے ہوتے، تو اے حبیب کریم نے فرمائیے کہ پھر ہم ضرور ان پر آسمان سے ایک فرشتہ ہی بطور رسول نازل فرماتے۔ تو گویا کہ اللہ نے بڑے نفیس انداز میں، بہت پیارے انداز میں یہ بات سمجھائی کہ جس کی ہدایت مقصود ہو تو ہادی انہی کی جنس سے بھیجا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ فرشتے ہوتے تو ضرور ہم فرشتہ بھیجتے، اب یہاں چونکہ انسان ہے تو انسان کو ہی ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر فرشتے کو ہدایت والا بنا کر بھیجتے تو عموماً جو اپنا غیر ہم جنس ہے اس کی طرف میلان نہ ہوتا، خوف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ ہم جنس کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ لہذا تم بھی انسان، تو انسان کو اللہ نے بھیجا، تو اس لیے انسان کی آمد پر بالکل تعجب نہیں کرنا چاہیے، نہ اسے اپنی مثل تحقیر کے ساتھ ذکر کر کے ایمان سے روگردانی کرنی چاہیے کہ یہ کفر ہے۔ قل آپ فرما دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ مجھے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بس مجھے گواہ کے اعتبار سے بالکل کافی ہے، جو میرے درمیان تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے کہ میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں اور تم ہیلے بہانے کر کے اسے رد کر رہے ہو، اسے قبول کرنے سے اعراض کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، اپنے بندوں کو جانتا بھی ہے۔ لہذا اگر تم جو کچھ کام کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ پر مخفی نہیں ہے، اس کا بدلہ تمہیں میدان محشر میں حاصل ہو جائے گا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ راہ دکھائے وہی ہدایت پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ پہلے بھی بارہا آپ کو میں نے عرض کیا، اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کی نسبت کرنے میں تو شرعاً کوئی قباحت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، لیکن گمراہی کی نسبت کرنے میں ضرور کلام ہے۔ ایک ہے کہ گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ خود اپنی جانب فرمائے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو وہ تو ہم بالکل جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے ہم اس کو بعینہ ہی حکایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، اس میں ہماری گرفت نہیں ہے۔ اور ایک قرآن کے مضامین سے ہٹ کر ہم اللہ کی طرف ہی نسبت کریں، اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف گمراہ کرنے کی نسبت کرے تو اس کا درست معنی کیا ہوگا، یہ بھی میں نے آپ کو بارہا بتایا۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جتنے بھی اسباب ہدایت ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کردہ ہیں، جتنے گمراہی کے اسباب ہیں وہ بھی اللہ کے تخلیق کردہ ہیں۔ اب اللہ نے ان اسباب کو پیدا کر کے ہدایت کے اسباب بھی گمراہی کے بھی ہمارے سامنے رکھ دیے اور ہمیں عقل و شعور کی دولت سے نواز دیا کہ اب تم فیصلہ کرو کہ کون سا سبب اختیار کرنا چاہتے ہو۔ اسباب ہدایت اختیار کرو گے ہدایت تک پہنچو گے، نجات پا جاؤ گے۔ اسباب گمراہی اگر تم اختیار کرو گے، دلالت کے اسباب اختیار کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اب تمہیں
تم کر لو۔ اب اگر کوئی اپنی شامت اعمال کی بنا پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے گمراہی کے اسباب کو اختیار کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور اس کا ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا۔ لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اسباب گمراہی کو اختیار کر کے اگرچہ اپنے اختیار سے کیا تب وہ گمراہ ہوا، اس لیے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ جیسے میں ایک مثال کے طور پہ بلا تمثیل عرض کرتا ہوں، ایک شخص ایک کنواں کھود دے شارع عام پر، اس پہ کانٹے آٹے رکھ دے اور اس میں کوئی گر کر ہلاک ہو جائے، تو ہم اس شخص کی طرف نسبت کر دیتے ہیں بعض اوقات، بھئی تم نے اس کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ خود گر کر ہلاک ہوا ہے، لیکن چونکہ وہ سبب بنا ہے تو ہم اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب گمراہی پیدا فرمائے۔ اب اگر کوئی ان اسباب گمراہی کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فقط اسباب گمراہی پیدا کر کے ہمیں انہیں اختیار کرنے پہ مجبور نہیں کر دیا کہ ہم اللہ کی طرف نسبت کر سکیں گے کہ اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا، بلکہ انہیں پیدا ہماری آزمائش کے لیے کیا گیا ہے، اور ہمیں عقل و شعور کی دولت سے نواز دی اور دیگر اور بہت سارے اسباب عنایت فرما دیے جن سے ہم صحیح اور غلط میں تمیز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم گمراہی کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں، لیکن چونکہ اللہ کے پیدا کردہ اسباب کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اللہ نے انہیں گمراہ کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مجبور بنا کر گمراہی کی طرف مائل کر دیا ہو۔ اس قسم کے مضامین ان آیات سے اخذ نہیں ہوتے ہیں، یہ اچھی طرح آپ توجہ رکھیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے تو وہ ہدایت والا ہے، وہی ہدایت والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اسباب ہدایت کو بہت زیادہ متوجہ فرماتا ہے، اگر کوئی ان کو اختیار نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد، اپنی رحمت، اپنی تائید ہٹا لیتا ہے، اپنا کرم اور فضل کو وقتی طور پہ اس سے دور کر دیتا ہے، تو پھر ایسا شخص نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، دنیا کی محبتیں اسے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور وہ شخص پھر ہدایت گمراہی اختیار کر لیتا ہے اور وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، مطلب کیا ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس سے سمیٹ لیتا ہے، ہٹا لیتا ہے، تو پھر وہ شخص اب اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، پھر وہ گمراہی ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ نفس، شیطان اور دنیا کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور بیکار قسم کی مخلوق اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، تو ہلاکت اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اب یہاں پہ آگے جو ہے وہ قیامت کا عقیدہ اللہ نے بیان فرمایا، اور ہم جمع کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے منہوں پر، ان کے چہروں کے بل، منہوں پر سے مراد چہروں کے بل ہم ان کو اٹھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کفار کو منہ کے بل اٹھایا جائے گا، یعنی منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے عرض کیا رسول اللہ کہ منہ سے چلیں گے؟ تو فرمایا کہ ہاں، جس طرح تم پیروں پہ چلتے ہو، تمہیں اللہ نے پیروں پہ چلایا، تمہیں یہ عادتاً بالکل مناسب معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلائے۔ تو اب غور کریں کہ اگر منہ کے بل اچھلتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو کتنی اذیت، تکلیف اور کس قدر ذلت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم ان کفار کو بروز قیامت جمع کریں گے منہ کے بل، یہ اپنے منہ کے بل چل رہے ہوں گے، عمیاً اندھا، و بکمن اور گونگا، و صمن اور بہرا اٹھائیں گے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں یہ حق دیکھنے کے معاملے میں اندھے بنے رہے، حق بولنے کے اعتبار سے، اس کا اقرار کرنے کے اعتبار سے گونگے تھے، اور حق سننے کے اعتبار سے بہرے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز قیامت حقیقتاً ان صفات میں مبتلا کر دے گا کہ یہ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے اور گونگے بھی ہوں گے، اور اس طرح منہ کے بل گھسٹتے ہوئے وہاں پر آئیں گے، گویا کہ بہت زیادہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ سرد ہونے پر آئے گی، بجھنے پر آئے گی، ہلکی ہونے لگے گی آگ جلا جلا کر، تو زدناہم سعیرا، ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ویسے تو جہنم کی آگ میں، جہنم میں فنا ہے نہ جنت میں فنا ہے، یہ صرف اصل میں عذاب کا بیان مقصود ہے، ایسا نہیں کہ وہ جلا جلا کے ایسے سرد ہو کے ختم ہو جائے گی اور فنا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ مراد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے دوام اور استمرار کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آگ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسے دنیا کے اندر حصی مثال ہوتی ہے
کہ ہم اگر آگ سے ہاتھ تاپ رہے ہوں آہستہ وہ کم ہو جائے، یا چولہے پہ روٹی وغیرہ بنا رہے ہوں جیسے گاؤں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے لکڑیاں ڈال کر وہ کم ہو جاتی ہیں تو اور لکڑیاں ڈال کے اس کو آگ کو تیز کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ اس قسم کی مثالیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہیں، حصی مثالیں ہوتی ہیں، تو اللہ نے جا بجا ان کو بیان فرمایا۔ ایسا نہیں ہے لیکن حقیقتاً کہ جہنم کی آگ آہستہ نیچے ہو جائے گی، سرد ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھڑکائے گا، بلکہ مراد دوام اور استمرار ہے۔ جس طرح لگاتار لکڑیاں ڈالتے رہیں تو آگ کبھی نیچے نہیں آنے پاتی، اسی طرح جہنم کی آگ بہت زیادہ سخت ہے، بھڑکتی رہے گی، اسے کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جلاتی رہے گی۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے اس بنا پر کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ وقالوا، اور وہ بولے تھے، اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں ایک خلق جدید کے ساتھ، نئی پیدائش کے ساتھ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کہ ایسا ہوگا؟ تو ان کے اس عدم یقین کی بنا پر کہ قرآن نے جا بجا میدان محشر میں اٹھنے کی اطلاع دی، اور انہوں نے ان مضامین کا انکار کر کے بطریق تعجب کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک آدمی بالکل مٹی میں مل جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو اللہ دوبارہ ان کو اٹھا دے۔ تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا واضح طور پہ انکار تھا، لہٰذا یہ قابل گرفت بات ہوئی، اور اس کی وجہ سے ان کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ اب اس کا کیا اللہ نے جواب دیا وہ میں آگے عرض کرتا ہوں، اگلی آیت بتا رہی ہے، لیکن یہاں ضمناً ایک بات ضرور یاد رکھی جائے کہ میدان محشر میں یہ جو منہ کے بل چلیں گے یا ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی اور ہاتھ اور پیر وغیرہ گواہی دیں گے، یہ سارے کفار کے معاملات ہیں، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اذیت ناک چیزوں سے اور ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دینے والے معاملات سے بالکل آزاد اور پاک ہوگی۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اور جیسے وہ روایات ہے کہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، یہ کفار کے ساتھ خاص ہے، کافر ہی پسینے میں ڈبکیاں کھائے گا، کافر جو ہے وہ منہ کے بل اس کو گھسیٹا جائے گا، یعنی منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے، اور کافر ہی کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور ہاتھ اور پیر ان کے کلام کریں گے، یہ کافر کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کفار اور منافقین کی صفت ہے، مومنین کی صفات نہیں ہے۔ لہذا بعض جو مطلب اتنے علوم نہیں رکھتے ہیں اور وہ مطلب درس و بیان کرتے ہیں، بعض اوقات وہ انہیں مسلمانوں پہ چشمہ کر دیتے ہیں، ڈرانے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یاد رکھیں میدان معاشر میں آپ کی زبان بند کر دی جائے گی، آپ کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ تو یہ مسلمان کے لیے اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، یہ کفار کی صفات ہے اور منافقین کی صفتیں ہیں، تو ان کے لیے ان کو بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس پہ مزید تفصیلی کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرامز میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔